اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جن آزمائشوں کا ذکر کیا ہے کہ جن ٹیسٹ میں اللہ اپنے بندوں کو ڈالتا ہے، اس کی تفصیل میں چاہتی ہوں آپ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آزمائش ہے کیا۔ جیسے آپ نے ابتدا میں بھی بیان کر دیا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، یا ہم اگر اس کو اسٹوڈنٹس کی ٹرم میں یوز کرتے ہیں تو اسیسمنٹ یا ایگزامینیشن، امتحان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق فرمایا اور اس کا مقصد جو سب سے مین مقصد ہے وہ انسان کی تخلیق کا اس دنیا میں یہ ہے، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا موت اور حیات یعنی زندگی اور موت کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ جی، اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ قوت والا ہے، عزیز ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ کس قسم کے امتحان اور کس قسم کی آزمائشوں سے انسان گزرے گا؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ امتحان کے بغیر کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ملتا۔ اور ہم یہ پتہ نہیں کیوں بات سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کوئی اسٹوڈنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی ڈگری لے لے گا، وہ کوئی ڈپلومہ حاصل کر لے گا، وہ کوئی سرٹیفکیٹ لے لے گا اور اس کا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ آج میں ایک چھوٹی سی آسان بات بتاتی ہوں جو شاید کبھی اس انداز میں کسی نے آپ کو نہ بتائی ہو، کہ اللہ نے جنت بھی بنائی اور دوزخ بھی بنائی، اور یہ انسان کو بنانے سے پہلے کی بات ہے۔ جی، اب کون جنت کا مستحق ہوگا اور کون دوزخ کا، یہ امتحان فیصلہ کرے گا۔ یہ اصل بات ہے کہ کچھ کو جنت میں بھیجنا ہے، کچھ کو دوزخ میں بھیجنا ہے۔ طے کر دیا گیا کہ اچھا عمل کرو گے تو جنت، اور اگر برے کام کرو گے تو جہنم تمہارا ابدی دائمی ٹھکانہ ہوگی۔ اب یہ سارا امتحان اس کے پیش نظر ہمارا ہو رہا ہے، اور کس طرح سے آزمائش آ سکتی ہے مختلف قرآنی آیات میں بار بار بیان کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اولئک، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، صلاۃ رحمہ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں کہ تمہاری آزمائش ضرور ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایک چیز کلیئر ہو گئی، ضرور۔ یعنی میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں آزمائش میں ہے اور ہم نہیں۔ اگر ہم نے کہا ہے آمنا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ صرف دعوی ایمانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ جب تم نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے تو کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے مجھے کہیں جاب کرنی ہے، اور میں جا کے کہتی ہوں یہ کام میں کر سکتی ہوں، میری ایفیشنسی ہے، وہ فوراً میرے ہاتھ میں پوسٹ نہیں دے دیں گے، وہ مجھے چیک کریں گے، میرے کچھ سرٹیفکیٹ، کچھ ڈپلوماز، کچھ ایکسپیرینس لیٹرز، پھر ان کا اپنا پرسنل اسسمنٹ ہوگا، انٹرویوز ہوں گے، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو دعویٰ میں نے کیا تھا یہ تو وربل تھا نا، کوئی بھی کہہ دے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو آسمان سے تارے بھی توڑ سکتا ہوں اور میں جہاز بھی اڑا سکتا ہوں، تو وہ آپ کے ہاتھ میں جہاز نہیں پکڑا دیں گے، چیک کریں گے۔ تو ایگزیکٹلی بھوک سے، مال کی تنگی سے، یا مال کی زیادتی سے، یعنی کثرت مال بھی آزمائش ہے اور قلت بھی آزمائش ہے، خوف بھی آزمائش ہے، وہ خوف کسی اپنے پیارے کے بچھڑنے کا، کسی عہدے کے چلے جانے کا، عزت ختم ہو جانے کا، رسوائی کا، کسی بھی طرح کا خوف ہو سکتا ہے۔ اپنی جانوں کا بھی، مرض بھی آزمائش ہے۔ اب ہمارے سامنے سب مثالیں ہیں ایوب علیہ السلام کی جو جسمانی آزمائش تھی، تو ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ہر کوئی، اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی شخص کو کسی ایک امتحان سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو ملٹیپل ٹرائل سے آزمایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ ہم نے جب کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ہماری آزمائش، ہماری جانچ، ہمارا امتحان لیا جائے گا، پھر جو اس امتحان میں صابر رہا، شاکر رہا، اس کے مطابق پھر آپ کو کیٹیگرائز کیا جائے گا۔